الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جو مرد عورت کے مشابہت اختیار کرتا ہے اس پہ لعنت ہے، اور جو عورت مرد کے مشابہت اختیار کرتی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ لہذا مشابہت میں آپ دیکھیں گے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی کے زیر زینت بخشی تو عورت کو چوٹی کے زیر زینت بخشی۔ لہٰذا آپ میرے چہرے طرف دیکھیے، یہ جو داڑھی ہوتی ہے یہ مرد کی علامت ہے۔ بعض لوگ تو بولتے ہیں کہ رجولت اور مردانگی کی علامت ہے، یہ زینت ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کو اللہ نے چوٹی دیا ہے۔ تو مرد جب داڑھی نکالتا ہے تو وہ عورتوں کی طرح ہو جاتا ہے، اور عورت جب اپنے بال نکالتی ہے مطلب بغیر مقصد کے، تو اس وقت وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر لیتی ہے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھنی داڑھی کے مالک تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بڑی گھنی داڑھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑی داڑھی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑی چوڑی تھی، جیسا کہ ان کا حلیہ بیان کرنے والوں نے سیرت کتابوں میں لکھا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کے بارے میں امت کو حکم دیا ہے، کہا تم جو ہے داڑھی کی عزت کرو۔ ایک حدیث میں یہ آیا، بعض میں یہ آیا کہ داڑھی کو چھوڑو، اور بعض میں کہا کہ داڑھی کو پورا چھوڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اکرمو، کبھی اوفو، کبھی وفرو، کبھی اعفو اللحا کہہ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ علماء تو کہتے ہیں کہ الامر یدل علی الوجوب، جو بھی اللہ کے نبی آرڈر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنا واجب ہے۔ تو داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، اور داڑھی کو موڑنا تو گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بڑی بہترین بات، میں نے اپنی زندگی میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ جب میں نے داڑھی کے بارے میں یہ معلومات پڑھی تو میں نے یہ عزم کر لیا کہ اس کو سامعین کے حوالے ضرور کروں گا۔ کیا کہتے ہیں، حلق اللحی مثل حلق اللحیتی مثلہ مثلۃ، کہتے ہیں کہ داڑھی کو موڑنا اصل میں مسلح کرنا، مسلح بولے تو وہاں کے اعضاء کاٹتے ہیں، تو یہ داڑھی کاٹنا گویا مسلح ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یحرم حلق اللحیتی للحادیث الصحیح ولم یبیحها احد، کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ داڑھی کو موڑنا صحیح احادیث کی روشنی میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور کسی بھی عالم نے موڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ داڑھی کے فوائد اور مردوں کو کیوں آتی ہے اس کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ینفرد الرجل عن المرأة باللحیہ، کہ آدمی منفرد ہوتا ہے، آدمی سے ممتاز ہوتا ہے، آدمی مرد سے داڑھی کی وجہ سے۔ فمیزتہ، اس کا خاصہ یہ ہے داڑھی کی وجہ سے ہیبت آتی ہے، داڑھی کی وجہ سے ایک دبدبہ آتا ہے، داڑھی کی وجہ سے وقار آتا ہے۔ اور عورت کو داڑھی اس لیے نہیں دی گئی کہ تاکہ مرد اس کے جو ہے ضرورت پورا مکمل طور پر کرے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جو داڑھی دی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی وضاحت اپنے معاشرے میں کرنا چاہتے تو ہم دیکھتے ہیں بغیر داڑھی والا اگر کوئی مرد گزرا تو عورتیں چہرہ کھلا رکھ کے چلی جاتی ہیں۔ مولوی صاحب آئے، مؤذن آئے، یا نہیں تو کوئی بڑا عالم آیا تو چہرے پہ منہ پہ ایسا چہرے پہ وہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو مطلب کیا معلوم ہوا کہ جن کی داڑھی ہوتی ہے عورت کو دیکھ کر اسے ڈرتی ہے کہ وہ کچھ بول دیں گے مجھے۔ وہ عورت جب اپنے جیسے داڑھی مڑے کو دیکھتی ہے تو ذرہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یجوز حلق اللحیتی ولا نتفها ولا قصها، داڑھی کو موڑنا بھی حرام ہے، اس کے بالا بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھتے ہو تو مجلس میں بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں، اور اسے شارٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ محمد ابن ابراہیم الحمد رحمہ اللہ کہتے ہیں من حلق لحیتہ بعد العلم بالحکم مصرا علی ذلک ففعلہ کبیرہ، جس کو معلوم ہوا کہ داڑھی موڑنا حرام ہے اس کے باوجود بھی وہ کرتا رہا تو گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں تربیت اللحیتی و توفیرها و ارخاؤها فرض لا یجوز ترکہ، کہا کہ داڑھی کی تربیت کرنا، اس کو چھوڑنا اور اس کو اگنے اور لٹکنے کے لیے چھوڑنا یہ فرض ہے جس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور حنفیہ
شافعیہ، حنابلہ اور شافعی وغیرہ یہ داڑھی مونڈنے کے حرمت کے قائل ہیں، یعنی تمام علماء کہتے ہیں کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے، اور اس لیے کہ ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے قیامت کے دن جو لوگ نیا کام کریں گے یا کھلم کھلا گناہ کریں گے تو کیا حل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کے پاس بیٹھ کر پانی پلائیں گے تو اس وقت امت آئے گی، اس وقت کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد نئے کام پیدا کیے، تو جس نے داڑھی مونڈی گویا اس نے نیا کام کیا، ہو سکتا ہے داڑھی مونڈنے والا حوض سے جو ہے دھتکار دیا جائے۔ اور آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی ہمت سے داڑھی کاٹتے ہیں، حجام کی دکان میں چلے جائیے، ہم لوگ گئے تو ہمارے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، لیکن مسلمان خود داڑھی کو گرا کو دیکھتا ہے، تو غیروں کیا بات کریں گے ہم۔ تو کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کہ جو آدمی کھلم کھلا داڑھی کاٹتا ہے اسے معلوم ہے حرام ہے، فلاں فلاں ہے، گویا وہ سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کی نبی نے فرمایا کل امتی معافن للمجاہرین، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ابھی دیکھیے ہمارے اسلاف داڑھی کو کیسے بڑی ایک نعمت سمجھتے تھے۔ عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ کے پاس سیرت پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، وہ بار بار ایک داڑھی کا بال ہے بار بار بولتے تھے مجھے داڑھی نہیں آئی۔ اسی طریقے سے نیاز عبد الحمید طیب پوری مدنی رحمہ اللہ، سلفی مدنی مالیگاؤں کے استاد تھے، ان کے بخاری کے پہلے ویڈیو ریکارڈ ہو گیا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں آپ میرے داڑھی کی طرف مت دیکھیے بلکہ آپ میرے درست کی طرف دیکھیے۔ اصل میں اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا ایسے تھا کہ ایک مرتبہ کسی بیماری کی وجہ سے میری داڑھی مونڈ دی گئی، تو داڑھی مونڈ دی گئی تو اصل میں اس کے بعد داڑھی نہیں آ سکی۔ تو ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں احنف ابن قیس رحمہ اللہ کو داڑھی نہیں تھی، غور سے سنیے، احنف ابن قیس رحمہ اللہ کو داڑھی نہیں تھی۔ قوم والے داڑھی کے بارے میں کتنی اہمیت اور اس کی سنت کی مشروعیت پر ماشاءاللہ کیسی نظر ہے، کہنے لگے ودیدنا ان اشترینا للاحنف لحیۃ ب20,000، اگر ہم چاہے تو احنف ابن قیس کے لیے 20,000 روپے دے کر بھی داڑھی لینے تیار ہیں۔ قیس ابن سعد رحمہ اللہ، قیس ابن سعد ابن عبادہ، وہ اصل میں وہ بھی خزرج کے سرداروں میں سے تھے، ان کو بھی داڑھی نہیں تھی، تو کیا کہنے لگے انصار اگر داڑھی کہیں ملتی ہے تو ہم داڑھی لے کے ان کو لگا دیں گے تاکہ جو ہے مکمل طور پر وہ آدمی بن جائے۔ شرح قاضی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں داڑھی 10,000 درہم میں بھی خرید لیتا، افسوس کہ آج کئی لوگ پیسے رکھ کر بھی داڑھی مڑاتے ہیں۔ ہم ایسے بزرگ کو بھی جانتے ہیں جن کے آپریشن کا مرحلہ قریب میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنا ہی ہے، تو ماشاءاللہ ان کے اندر دین ایسا تھا کہ وہ جب داڑھی کو ہاتھ لگائے تو رونے لگے۔ حقیقت میں یہی ہر مومن کے اندر یہ غیرت ہونا چاہیے۔ اصل میں بات کیا ہے، آج کل لڑکیوں میں بھی ایسا رجحان پیدا ہو گیا ہے، اگر کوئی داڑھی والا ہے تو وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے کیا بولتی معلوم، بڈھے کو شادی نہیں کر لیتی۔ اور کتنی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو بھی جو ہے نعوذ باللہ جو ہے خراب کیا ہے۔ ہم ایسے مردوں کو بھی جانتے ہیں جو اپنی بیوی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بیوی کو خوش کرنے داڑھی نکال لیتے ہیں، اور داڑھی رکھے تو لوگ بولتے ہیں داڑھی اب نہ کرو، شادی کے بعد رکھو، اور بعض لوگ تو یہ بولتے ہیں داڑھی رکھے تو برائی سے رکنا پڑتا ہے اس لیے داڑھی نہیں مڑاتے، نعوذ باللہ۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اس بارے میں یہ کہتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے جمعہ پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، جمعہ کے فضیلت کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جمعہ کو جاتے ہوئے گناہ کبیرہ داڑھی مونڈ کے جا رہا ہے۔ تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر دن داڑھی جو ہے مونڈتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر دن داڑھی ٹرم کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کوئی قطع نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ جمالی داڑھی ہے جو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اگر آپ ایک مرتبہ کاٹنا شروع کر دے، دوبارہ اگر نہیں کاٹتے تو چبھنا شروع ہوتی وہ، لیکن ایسے ہی جب ہوتی ہے تو ماشاءاللہ وہ ایسی ہی جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھا رہتی ہے۔ تو لہٰذا جن کے چہروں پہ داڑھی ہوتی ہے ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ رونق، ہیبت اور ایک طرح کا رعب ہوتا ہے۔ اس لیے سکھوں کو دیکھیں گے آپ، ان کے اندر 5 کاف ہے، اس میں سے ایک کاف یہ ہے کہ داڑھی رکھنا، لہٰذا وہ داڑھی کو مونڈ کے پیچھے رکھتے ہیں مگر کبھی نہیں کاٹتے۔ لیکن اس سیکولر ملک ہندوستان میں بھی ہم نوجوانوں کو بھی بہت بڑے مسائل ہیں، کسی کمپنی میں کام کرنے چلے گئے تو وہاں داڑھی نہیں رکھنا بولتے، لوگ کیا کرتے مطلب اپنے پیٹ کی وجہ سے داڑھی بھی نکالتے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا
کہ جس جگہ داڑھی کاٹو بولے کیا کرنا، بولے وہاں سے ہٹ کر کے ایسی جگہ کام تلاش کر لو جہاں داڑھی رکھنے پر ہمیں مکمل طور پر جو ہے آزادی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو یہ فطرت میں سے ہے اور مردوں کی زینت ہے اور اس میں ہیبت و وقار بھی ہے، رعب و جلال بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب مردوں کو داڑھی کے بارے میں جو فضیلت، جو اس کے فائدے بیان کیے گئے ان سب پر نظر رکھ کر جو لوگ داڑھی مونڈتے ہیں حکمت سے ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوت